پولیس نے جو لسٹیں بنا کر لوگوں سے اپنے ذاتی 25 انتقام جو 25 لیے 30 ہیں، 30 ہزار 40 ہزار کا آپ کا بچہ انوالو لیے ہیں، جتنی کمائیاں انہوں نے کی ہیں، انویسٹیگیشن والا وہ بک جاتا ہے، پروسیکیوٹر بک جاتا ہے، اور آخر میں تو ماشاءاللہ ہمارا جج بھی بک جاتا ہے۔ ایسے سانحات میں کبھی انصاف نہیں ملتا، نہ انصاف ملے گا، نہ انصاف کی توقع ہونی چاہیے۔ یہ غداروں کو، بے وفاؤں کو، ظالموں کو، جگیرداروں کو، اپنی نسل سنوارنے والوں کو میڈل اس لیے ملے ہیں کہ مور لگا کے مسلط لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم ہو رہا تھا تو ظلم چھپایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آج ہم موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ایک ایسے آفس میں جہاں پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیسز دیکھے جاتے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں مختلف سچویشن چل رہی ہیں اس میں مختلف کیسز ہیں۔ ارسلان احمد کا کیس ہے 14 سالہ بچے کا، اس کے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی طرف سے جو جھنڈا لگایا گیا 40 کروڑ کا لبرٹی چوک میں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی رضوانہ، فاطمہ کیس، اس طرح کے جو کیسز ریکارڈ ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سول سوسائٹی عبداللہ ملک صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان کیس کے حوالے سے اپڈیٹ جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی السلام علیکم سر۔ سر یہ بتائیے گا، جس وعلیکم طرح السلام۔ یہ پاکستان تحریک انصاف پہ جس طرح کریک ڈاؤن جاری ہے، تو ایک جو کہانی ہے بہت ہی دردناک ہے ارسلان احمد کے حوالے سے، تو اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں، اس پہ آپ نے کیا ریسرچ کی ہے اور کس نتیجے پر پہنچے ہیں آپ؟ دیکھیے، ارسلان بچہ کامن فیملی کا بچہ تھا، اس کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ یہ کہ اس کے فیملی والوں نے جان بوجھ کر اس کو، تھوڑا سا بچوں کے شرارتی قسم کا بچہ تھا، تو اس کی اصلاح کے لیے جیسے لوگ کسی کے پاس لے جاتے اسکول میں یا وہ تھانے میں لے گئے تھے کہ اس کو ذرا کچھ دن نہ تھوڑا سا سمجھائیں۔ بچہ گیا، لیکن اس کے بعد اسی بچے کو پولیس نے، جو 9 مئی کے واقعات تھے، 14 سالہ بچے کو اس میں اریسٹ کر لیا۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جانتے ہوئے کہ یہ اس بچے کے ماں باپ جان بوجھ کر لیا تھا۔ محلے سے کسی بھی پوچھ لیں، ہم نے جو تحقیقات کی ہیں، ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا۔ یوں کسی وہ پروٹیسٹ میں بھی نہیں گیا؟ نہیں نہیں، کہیں بھی نہیں گیا، کہیں بھی نہیں گیا۔ اور اس کے والد معذور والد تھے، اور جب اریسٹ ہو گیا تو ظاہر ہے پھر ماں باپ، اہل و عیال اس کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اس کو تلاش کیا گیا، اور ہمارے بار کے صدر ہیں رانا انتظار صاحب، اس کے وساطت سے ایک پٹیشن فائل کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پر اداروں کو ذرا تھوڑا سنپ کرتے ہوئے اس کی بیل لے لی۔ وہ باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد کچھ دنوں بعد پولیس نے پھر ان کے گھر کے جا کر چھاپے مارنے شروع کر دی، اپنے نمبر بنانے کے لیے یا کسی بھی حوالے سے۔ اور جب اس کے والد نے کہا کہ میرا بچہ جب انوالو بھی نہیں ہے، تو آپ خدا کے لیے میری مزدوری کا احساس کرتے ہوئے، ہم نے پہلے بھی صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو آپ میرے بچے کو اریسٹ نہ کریں۔ انہوں نے پھر بچے کو اریسٹ کر لیا، بچے کو اریسٹ کر کے تھانے لے آئے۔ تھانے آنے کے بعد جو پولیس ہماری ہے، جو روایتی کلچر ہوتا ہے کہ وہ ان کی جب بہنیں تھانے میں آئیں تو ان کو صرف نہ ہراس کیا، ان کو دھمکیاں دیں، باقی چیزیں وہ ایکسپلین کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہاں پہ کروڑوں ارسلان ہیں جنہوں سے پابند سلاسل رہتے ہیں، بلکہ ان کی جو مائیں بہنیں ہیں ان کی عزتیں بھی تار تار کی جاتی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ان ادوار میں جو کچھ ہوا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آجی صاحب، کسی وقت آپ کے متعلق بھی اللہ کرے آپ راہ راست پر آ جائیں، ہم کوئی بلیم نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ٹرکی میں آپ کاہے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں؟ بالکل۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ چیچا ودنی کے علاقے میں مینشن ہوا ہے۔ طارق بلوچ نامی ایک انسان کو پکڑا گیا ہے گھر سے، اور 9 دن تھانے کے اندر رکھ کے ان کو ٹارچر کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ہمارے جو قانونی ادارے ہیں وہ اپنے ماتحت پولیس آفس کو پوچھ نہیں سکتے، یا ان کو انہوں نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کے بعد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پنجاب پولیس بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، تو ان کو کیا عدالتی کارروائی کے ذریعے لگام نہیں ڈالی جا دیکھیں، سکتی؟ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو ضابطہ فوجداری کا قانون ہے اس میں خود ہے کہ اگر کوئی پولیس والا یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی ٹارچر کی ہے، اس نے کسی کو ہرٹ کیا ہے، تو اس کی تو 7 سال سزا ہے۔ اگر یہ واقعے میں آ جائے کہ پولیس نے کوئی مرڈر کیا ہے تو وہ 2 کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ 2010 میں جو کیٹ تھا، کنونشن ہے کہ ٹارچر، وہ کہ اگر آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی ادارے اگر اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ ٹارچر کرتے ہیں، تو اس پہ ہم بھی سگنیچری ہوئے تھے، پھر ہم نے لیجسلیشن بھی کی ہے۔ آیا یہ دونوں جو چیزیں میں نے مینشن کی ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلی ایکٹیویزم کی ہماری 30 سالہ جدوجہد کی تاریخ ہے، وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ایسے میٹر میں، ایسے سانحات میں کبھی انصاف نہیں ملتا، نہ انصاف ملے گا، نہ انصاف کی توقع ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ کام ہے
کہ زیادتیوں کے خلاف، ہیومن رائٹ وائلیشن کے خلاف سول سوسائٹی اور میڈیا مل کر آواز اٹھاتے ہیں. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ظالم کے ہاتھ مضبوط ہوتے رہیں گے. تو اس لیے ٹارچر ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے جو جج صاحبان ہیں، جو انہوں نے آئین اور قانون کا حلف اٹھا رکھا ہے، جس میں ہیومن رائٹس اور انسان کی زندگی کی پروٹیکشن کا ایک عہد ہے، ایک بالکل قرآن کی طرح حلف اٹھا رکھا ہے، وہ ان کے ضمیر نہیں جاگتے. آپ کاش آپ کا پروگرام کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کے ضمیر جاگ جائے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو پی ڈی ایم سرکار تھی، اس نے عمران خان کے چکر میں اپنے اداروں کی وہ تذلیل کی ہے، اور جو اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ یار عمران نے یہ کیا، لیکن ہم نے جو اس کے نام پر جو لوگوں کو ساتھ ظلم ہوا، پھر پولیس کو جو فری ہینڈ ملا ہے اس کی آڑ میں، تو پولیس نے جو لسٹیں بنا کر لوگوں سے اپنے ذاتی 25 انتقام جو 25 لیے 30 ہیں. 30 ہزار 40 ہزار کا آپ کا بچہ انوالو لیے ہیں، جتنی کمائیاں انہوں نے کی ہیں، بلیو کریں یہ سارے کا سارا اوپر نوٹ ہو رہا ہے. ایک عدالت نیچے ہے، نیچے والی عدالت بک بھی جاتی ہے، جھک بھی جاتی ہے، سلنڈر بھی کر دیتی ہے، لیٹ بھی جاتی ہے. یہ حقائق ہے، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. ہم ثابت کر دیں گے کہ کون بکتا ہے، کتنے میں بکتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کسی بھی جگہ پر جس کی قیمت نہ ہو، ہر ایک شخص کی قیمت لگتی ہے. ایٹ دا تو اینڈ یہ کیس دب جاتے ہیں، جی فائلیں گم ہو ہوتا صرف جاتی ہیں. یہی اور ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں. دیکھو نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی پروٹیسٹ کر لیتے ہیں ہر سانے کے بعد، لیکن کچھ عرصے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ جی وہ والدین نے ایک اسٹامپ پیپر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جمع کرا دیا کہ یہ ہمارے قاتل بچے کے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جب جاتے ہیں، یہ ڈیو پروسیس آف لا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ شہادت دینے والا بک جاتا ہے، وکیل بک جاتا ہے، وہ جو ہوتا ہے انویسٹیگیشن والا وہ بک جاتا ہے، پروسیکیوٹر بک جاتا ہے، اور آخر میں تو ماشاءاللہ ہمارا جج بھی بک جاتا ہے. جب سب کی قیمت لگ جائے تو ارسلان جو ہزاروں لوگوں کے جو والدین ہیں، لاکھوں لوگوں کے، ان کے خون کی قیمت لگ جاتی ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا. ملک صاحب، دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں یہ جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے پہلے ہمارے ساتھ رضوانہ کیس سامنے آیا، پھر فاطمہ کیس بھی آیا. یعنی جس طرح پیران کرام اپنے وہ جس طرح بچیوں کو باندیاں بناتے ہیں، اور جس طرح ابھی اسد شاہ کا کیس آیا سامنے، یعنی وہ تو کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج جب نکلی ہے کمرے کی، دیکھا جا رہا ہے کہ بچی کس طرح تڑپ رہی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اور وہ بدبخت لیٹا ہوا ہے ساتھ. تو ایسی چیزوں پہ کیا عدالتیں حرکت میں نہیں آئیں گی، یا ادارے کب جاگیں گے، یا کیا توقع ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، مجھے تو بلیو کریں رونا آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 8 8 10 سالوں کی کبھی یہ جنسی ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں. ہمیں تو یاد ہے، ہمیں تو وہ بھی یاد ہے کہ جب زینب جیسی بچی کا ہم نے کیس اٹھایا تھا، سو موٹو بالکل کروایا تھا قصور میں. بالکل. پھر اس کے بعد سینکڑوں بچیوں کے یہ قصے سامنے آئے تھے اور ہمارے سر شرم سے جھک گئے تھے. پھر بچوں کے تسلسل کے ساتھ آ گئے. پھر عمل بچی کا کیس آیا کہ جس میں ایک پرائیویٹ ہسپتال نے کراچی میں اس کو لینے، جب اسے بلٹ لا گئی تھی ڈکیتی کے دوران، لینے سے انکار کر دیا تھا. زینب بل بنا، عمل بل بنا. اس کے بعد پتہ نہیں کتنے بل ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کتنے زینب ابھی اور ہوس کا شکار ہوں گی. تو دیکھیے جو آپ نے کہا رضوانہ والا یا فاطمہ والا، ہزاروں فاطمہ، ہزاروں رضوانہ روزانہ کسی نہ کسی ہوس کا شکار بنتی ہیں، اس لیے کہ ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ان کو تعلیم دلوا سکیں. ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر کا آٹا پانی دال روٹی بجلی کا خرچ دے سکیں. وسائل کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں. تو ہمارے اس معاشرے میں ننھی ننھی بچیوں کو ہم جیسے لوگوں کے گھر رکھوا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم 6 6 مہینوں کا ایڈوانس لے کر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جو انسانیت کے انسان تو نہیں کہ جو درندہ صرف لوگ ہوتے ہیں، جیسے جج صاحب تھے اسلام آباد والے، ان کی بیوی والا جو کیس تھا جس کی بالکل. ہم نے شکایت بھی کی چیف جسٹس کو، آج کل وہ او ایس ٹی بھی ہو گئے. اب ہم چونکہ وہ ان کی جو ڈل گئے وہ لاہور ہائی کورٹ کے انڈر آتے ہیں، ہم ایم آئی ٹی میں اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے. جس ارشد ملک کو فارغ کیا گیا تھا، وہ بھی ہم نے درخواست دی تھی، ان کو بھی فارغ کیا جائے. تو رضوانہ کا بھی کیس اگر آپ میڈیا پہ نہیں اٹھائیں گے تو ختم ہو جائے گا. وہ جج صاحب کی بیگم باہر آ جائیں گی، وہ بردر جج ہیں، انویسٹیگیشن والا کہے گا کہ یہ نہیں، یہ کچھ نہیں. ماں باپ بیچارے آخر میں کیا کریں گے؟ سال بعد چونکہ نہ ہم ہوں گے، نہ آپ ہوں گے، نہ میڈیا آواز اٹھائے گا، تو وہ اخبارات کی تشہیر کا بن جائے گا، اور ان کو کوئی پیسے دے کر خاموشی سے وہ اسٹام لکھا دے دیں گے. جائے گا اور اور پھر معاملہ نہیں تو ختم. تھریٹ کریں گے،
وہ تھریٹ کریں گے آپ کو اٹھا لیں گے آپ کے بچے ماریں گے. فاطمہ کا بھی یہی کیس ہے. فاطمہ والا ذرا یہ ہے تو وہ بھی رضوانہ جیسی کہ وہ جو صاحب ہیں وہ انفلوئنشل ہیں. سندھ میں تو دیکھنا مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس کے ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا, ہم نے بڑی آوازیں اٹھائیں تو کیا ہوا. وہ جب ججز جاتے تھے تو وہ اسپتالوں میں پڑے ہوتے تھے, وہ اشاروں کی توئی دیکھا نہیں آپ نے. بالکل. تو یہ جو وہاں پر ہراسمنٹ کرنا, مار دینا, بھائی وہ ان کا مشغلہ ہے. اور آج رضوانہ, پھر رضوانہ کے بعد فاطمہ, اب فاطمہ کے بعد دیکھیں فاطمہ کو کیا ہوا, اللہ معاف کرے. ابھی میں نے دونوں شعبوں کا ذکر کیا, قانون والے کا کہ وہاں پر ایس ایچ او نے ایف آئی آر غلط لکھی, اور ایک مسیحا تھا, ماشاءاللہ جی اسلام آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اس مقتولہ بچی کا میڈیکل ہی نہیں بنانے تھے. تیسرا ان کو یہ آپ دفنا دیا جائے. ہم تو یہ کرتے ہیں میرے بھائی, ہر ایک کی قیمت ہے. پیسے دو, جو مرضی لکھوانا چاہو پیسے دو, جیسا مرضی انویسٹیگیشن میں لکھوانا چاہو پیسے دو, جیسا مرضی جج سے انصاف لو. اب تو پہلے کہا کرتے تھے کہ اچھا وکیل بتاؤ یار, اب یہ خالی پڑے ہیں چیمبر, اچھا وکیل نہیں ہے. اب بتاؤ اچھا جج کون سا ہے, اور جج کا رشتہ دار کون سا ہے. ہم یہ ہیں. تو میں ہم کوئی بلیم نہیں لگا رہے ججز پر, ہم بڑا احترام کرتے ہیں, ہم نے رول آف لا کی لیے لڑا ہوا ہے. تو سر ریاست ہوتی ہے ماں جیسی, بہت سنا تھا. تو جی یہ میں نے سنا نہیں ہے. یہ ریاست کیا ہوتی ہے؟ سوتیلی ماں ہے. نہیں پہلے پھر کہ میں نہیں سنا, میں اونچا سنتا ہوں. کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں جیسی. کون چھوٹے ہو ابھی آپ کو نا, میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو سلامت رکھے. وہ مائیں ختم ہو گئی ہیں. اب یہ فیڈر والی مائیں ہیں, یہ پاؤڈر والی مائیں ہیں. یہ جو ماں بچے کہتے ہیں ماں ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یہ ریاست ان کے لیے ماں کی جیسی ہے جو شرفا ہیں, جو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں, بڑے بڑے ان کی جگیرداریں ہیں, بڑے بڑے ان کے بیوروکریسی میں اور ان کے رشتہ دار ہیں. بھائی ان کے لیے ان کی ریاست ماں کے جیسی ہوگی کہ ان کے لیے چھتر چھاؤں ہے, کوئی قانون یہ ہے جو مرضی کریں مار دیں. ایسا نہیں ہے کہ جن کو 14 اگست یا 23 مارچ کو میڈل ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ والے نہیں ہیں. یہ تو بیچارے دیکھا نا, سمجھا کریں, یہ تو ان کو اس لیے ملتا ہے کہ ساری نوکری کی نے پکا ہے, پکا نوکر ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ملک غداری ہے. یہ غداروں کو, بے وفاؤں کو, ظالموں کو, جگیرداروں کو, وڈیروں کو, بیوروکریٹوں کو, اپنی نسل سنوارنے والوں کو یا گن گانے والوں کو, یہ ان کو میڈل اس لیے ملے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, مستند لوگ ہیں, مور لگا کے مستند لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم ہو رہا تھا تو ظلم چھپایا تھا, ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے تو انہوں نے آواز دبائی تھی, ظلم کے خلاف لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے ان کے قصیدے لکھے تھے بہادری کے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑوں کے, حکمرانوں کے قصیدے لکھنے والے لوگ ہیں. ان کو انسانیت کی خدمت میں میڈل نہیں ملتے. اگر ان کو انسانیت کے لیے خدمت میں میڈل ملتے تو میرے اور آپ کے کندھے پہ بھی آج میڈل سجا ہوتا, کیونکہ ہم محب الوطن ہیں. وطن سے پیار کرنا غداری ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہم غدار ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم ان کو نہیں مانتے جنہوں نے قائد اعظم کا بیڑا غرق کیا, ٹھیک ہے. ہم ان کو مانتے ہیں جس نے قائد اعظم نے 11 ستمبر کی جو اسپیچ تھی قائد اعظم کی کہ جہاں آج آپ فری ہیں, آپ گرجا مندر مسجد کہیں بھی جا سکتے ہیں, اٹس یور پاکستان. سوری قائد, اٹس ناٹ مائی پاکستان. سر ملک صاحب ٹائم دینے کا بہت شکریہ.